تند مزاج ہونا، سخت دل ہونا یہ مصطفیٰ کے غلام ہونے کی نشانی نہیں۔ مصطفیٰ کے غلام میں تکبر نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے غلام میں اکڑ نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے غلاموں میں انتشار نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے عاشقوں میں پیار ہی پیار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولو بولو، پیار ہوتا ہے۔ جس کی گفتگو میں تمہیں پیار نظر آئے، جس کے کردار میں تمہیں پیار نظر آئے، جس کے کردار میں تمہیں رحمت کی جھلک نظر آئے، سمجھ لے یہ نبی کے دین کا سچا وارث ہے۔ اگر میری گانا لگ رہی ہو تو اسی بولو سبحان اللہ۔ اور جو لوگوں کو توڑنے والا ہو، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالنے والا ہو، اور اپنے مزاج میں تندی رکھتا ہو، اس کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں کسی اور سے ہوگا۔ کیوں؟ رب اپنے محبوب کی مدح بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، سونے یہ تیرے نرم دل ہونے کا تو یہ فائدہ ہے کہ لوگ دوڑ دھوڑ کر تیری طرف آ رہے ہیں۔ کیا کہا کسی شاعر نے؟ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ اور یاد رکھو حضور نے ہمیں شفقت سکھائی، علم سکھایا ہے، پھر بولو سبحان اللہ، علم سکھایا۔ دین یہ نہیں کہتا کہ تو ذاتی رنجشیں بھی دینی ماحول میں ڈال کے مکا، نہ دین کہتا ہے اگر ذاتی ہو اس کو بھی معاف کر، اور دینی ہو تو اسے بھی مصطفیٰ کی شریعت کے ترازو میں تول کے معاف کیا۔ مجھے یہاں حضرت امام حسن پاک، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، امام حسن پاک۔ اور یاد رکھو آپ کہیں گے میلاد شریف میں حسن پاک کا ذکر کیوں؟ میں نے کہا میں میلاد میں امام حسین پاک کا بھی ذکر کرتا ہوں، میں سیدہ زہرا کا بھی ذکر کرتا ہوں، میں مولا کائنات کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہی سے پوچھو، یقیناً جب میں نے حسن پاک کا نام لیا نا ان کے دل میں قرار ضرور آیا ہوگا۔ آپ ان سے پوچھیں وجہ کیا ہے؟ کہیں گے میرے دادا ہیں، اور جس کے رشتہ داروں کا پیاروں کا ذکر ہو وہ خوش ہوتا ہے، ان کے دادا کا ذکر ہو یہ خوش ہوتے ہیں، کسی اور کے دادا کا ذکر ہو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم میلاد ہو یا میراج ہو، محرم ہو یا ربیع الاول ہو، مصطفیٰ کی آل کے گن گاتے ہیں، یزید اور یزیدیت پہ لعنت بھیجتے ہیں، تاکہ پتہ چلے ہمارا تعلق وقت کے یزیدوں سے نہیں مصطفیٰ کی آل سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر کسی کو اپنا بڑا اچھا لگتا ہے نا، بے شک، ہر کسی کو اپنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس کو یزید چنگا لگتا ہے وہ یزید کے نعرے لگائے گا، جس کو حسین اچھا لگتا ہے اسی کے نعرے لگائے گا۔ ظاہر ہم مولا کائنات سے فیض لے رہے ہیں۔ مجھے کوئی سلسلہ ولایت بتائیے جس میں مولا علی کا فیض نہ آتا ہو، بولو نا سبحان اللہ، بولو اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا، فرماتے ہم علی کیوں نہ کریں، ہم نبی کی اہل بیت کا ذکر بھی کیوں نہ کریں، ہم ان کے خانہ ذات جو غلام ہوئے۔ اور یہ یاد رہے علی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جہاں آ جاؤ، اچھی بولو، علی کا ذکر ہی ایسا ہے رئیس صاحب، یہ جہاں آ جائے منافق بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں علی کا ذکر بھی اور علی کی ذات بھی، اس زمانے میں منافقوں کو علی کی ذات ہضم نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں منافقوں کو علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اور علی جس میدان میں گئے
جو میری گل سن کے سبحان اللہ آکھ سکتا ہے بولے ذرا سبحان اللہ. علی جس میدان میں گئے فتح اسلام کے جھنڈے گاڑ کے واپس آئے. اور امام حسن پاک نہیں فرماتے ہیں جب مولا کائنات کا وصال ہوا فرمایا آج اس بندے سے تم معلوم ہو گئے ہو کہ جو جب بھی جاتا تھا لڑنے کے لیے پورا ایک طویل آپ نے بیان فرمایا لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں فرمایا پہلے والے اس سے آگے نہیں گزر سکے بعد والے انہیں پا نہیں سکیں گے. جب وہ لڑنے جاتے تھے جبریل ان کے دائیں ہوتا تھا میکائیل ان کے بائیں ہوتا تھا. اور مجھے اس وقت وہ ضرور وہ واقعہ شاہ جی آپ کے ذوق کے لیے عرض کرنا ہے. اور جب یمن سے وہ پہلوان آیا نا مولا کائنات کو شورا سنا بڑے پہلوان ہیں حضرت علی. وہ آیا یمن میں آ کے پوچھتا ہے علی سے ملاقات ہو سکتی ہے. اس نے اتفاق پہلی ملاقات ہی مولا کائنات سے ہو گئی. ملاقات کر کے شاہ جی آندہ ہے میں نو علی دا پتہ دسو. مولا کائنات فرمایا خیر ہو گئے کوئی کام میں آکر لگا ہاں میں کشتی کرنی ہے. مولا کائنات فرمایا چھوڑ علی نال تو نہیں لڑ سکتا. تو علی نال نہیں لڑ سکتا. میں لڑانا آیا میں نو دسو خیر. مولا کائنات فرمایا اچھا ٹھیک ہے پہلے میرے نال کشتی کرنا جب میرے کو جیت گئے ہوں تو پھر علی نال ملانا. اچھا کہنے لگا اچھا ویسے عام بندے سے تو کشتی لڑنا میری توہین ہے بہرحال چلو اگر تم کہتے ہو تو لڑ لیتے ہیں کشتی. ادھر کشتی لڑنے لگے نا. اب خود سوچو ایک طرف حیدری شیر ہو ایک طرف خود حیدر پاک ہو خود شیر خدا ہو سامنے جرت کیا ہے کس کی. مولا کائنات کا زمین پہ پٹک کے دے مارا. نعرہ تکبیر رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی. زندہ باد مزہ آ گیا جناب. توجہ مولا کائنات کا زمین پہ دے اٹھ کے کھڑا ہو گیا یہ کیا ہوا. کہنے کا پھر لڑتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا آجا پھر زمین پہ دے مارا. تیسری مرتبہ زمین پہ دے مارا. اس وقت کہنے کا سچ بتا تو علی تو نہیں ہے. سچ بتا علی تو ہی تو نہیں ہے. مولا کائنات نے فرمایا کیوں. اس نے کہا یہ ضرب علی کی ہے. دونوں یا پھر یہ ضرب علی کی ہے. یہ ضرب علی کی ہے جو مجھ جیسے پہلوان کو گرا سکتی ہے. حفیظ جلدی نے اسی واقعے کو اپنے انداز میں بیان کیا اور وہ کہتا ہے ہو یمن کے آنے والے اپنے آپ کو پہلوان کہلوانے والے اپنے آپ کو پہلوان کہلوانے والے اور تجھے کیا پتا سامنے کون ہے. حفیظ کہتے ہیں تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھر ہے. کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات کے غلاموں سے الجھنے والوں سن لو ہم سے الجھو گے تو زمانے میں جیو گے کیسے. کیا بات ہے. واہ تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھر ہے. سانو آدھے نے علی علی کر دے اور میں کہتے کہ اور تیرے ابھی ورنہ ناما مرحب دا اسی علی علی کرنا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ جدن مرضی نہ لے لے اسی تینوں نہیں روک دے تو لیندہ رہنا. ہم مولا علی کا نام ہے ہم مولا علی کا نام لیں گے. حفیظ کیا کہتے ہیں تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھر ہے. اور تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھر ہے. تو شیطان کی لومڑی اسلام کا گوش کیا بات. شیطان کی لومڑی اور تو شیطان کی لومڑی اسلام کا وہ شیر ہے. پھر آگے سے کہنے لگا توجہ اس وقت جو یمن کا جو پہلوان ہے شاید وہ غیر مسلمی تھا لیکن علی کا جلوہ دیکھ کر کے پھر سمجھ تو گیا نا. آج کے تو ان کلمہ کو جو ظاہر کلمہ پڑھ کے مولا علی سے دور رہتے ہیں اور جو آگے بلوں دے وہی چنگا رہا جو دونوں پتہ لگے تکیہ میں کہتا یہ شکست خاش مجھ کو آج پہلی بار ہے. یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی
بار ہے اور یہ شکستے خواہش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی ہے میرے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ واہ 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 خیر امام حسن پاک کا نام میں لے رہا تھا ہائے اہل بیت کا نام لینا آسان ہے رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنا آسان ہے لیکن ان جیسا علم کہاں سے لے کے آؤ گے امام حسن پاک تشریف فرمائے